أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين، بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد. عشر مجالس کی آج یہ استقبال ماہ اعضاء کے عنوان سے پہلی مجلس ہے، جو عزاداری اور اس کی برکتیں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں آنے والی مجلسوں میں گفتگو اور بحث ہوگی، اور اس موضوع سے متعلق وہ تمام تفصیلات جو عزاداری سے متعلق ہیں یا عزاداری پر اعتراضات اور سوالات کیے جاتے ہیں، ان کے جواب اور یہ کہ عزاداری کی کیا کیا برکتیں ہیں،
انہیں میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور رسول کے جانشین امام کی عنایتوں سے معروضات کو اپنے پیش کروں گا، اس امید میں کہ پروردگار عالم ہمارے اس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور وہ باتیں اس منبر سے پیش کی جائیں کہ جو وقت کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہو اور خداوند عالم کی رضایت کا سبب ہو۔ فرش عزا پر آنے کا ہدف اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے اس عمل سے خدا کو راضی کر سکیں۔ کتنی بابرکت یہ مجلسیں ہیں، اور ان مجلسوں کی کیا عظمت ہے نگاہ پروردگار میں، نگاہ ائمہ معصومین علیہم السلام میں۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے مقدر پر ناز کریں گے تو خدا نے ہمیں امام حسین کا عزادار بنایا ہے، تو کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑے کرم سے نوازا ہے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کی میں نے، سورہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ ہے، 32 آیت ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے، جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو بھی شعائر الہی کیا ہے، قرآن نے کیا بیان کیا ہے، حدیث نے کیا بیان کیا ہے۔ اسلام میں شعائر الہی کہتے کسے ہیں، اس کی تفصیلات عرض کروں گا، اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ جو مجلسیں، جو عزاداری، جو جلوس، جو شب بیداری، جو فرش عزا پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یا اللہ کی نشانیوں میں اور خدا کے شعائر میں شمار ہے یا نہیں۔ میں آج کی مجلس میں جو بطور مقدمہ اور استقبال ماہ عزا کے عنوان سے، اگر چاند ہو گیا تو یہ چاند رات کی مجلس نہیں ہے، تو ہمارے مقدر میں ایک اور مجلس ذکر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہے۔ جو آج کی مجلس میں 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کرنا چاہتا ہوں، بس مختصر طور سے غور کریں، اور اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ آنے والی مجلسوں میں جو بات عرض کرنا ہے وہ کیا ہے۔ کبھی غور کیا خداوند عالم نے ہمیں عزادار کیوں بنایا؟ پروردگار عالم نے ہمارے مقدر میں کربلا میں شہید ہونے والی شخصیتوں کے غم منانے والا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں، کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے
تو کسی نہ کسی فضل اور کسی نہ کسی کرم کی بنیاد پر دیتا ہے، اور وہ نعمت اس وقت تک اللہ چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان ناقدری نہیں کرتا۔ اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں آئی ہے تو واقعی جس طرح سے اہل بیت نے چاہا ہے اس طرح سے ہم محرم میں عزاداری کریں، اور اس عزاداری میں کسی اور طرح کی کوئی غرض نہ لے کر کے آئیں، کسی طرح کی کوئی غرض یا کوئی فائدہ یا کوئی دکھاوا یا کسی طرح کی کوئی ریا، بالکل خالص بن کر کے آئیے۔ اس عزاداری میں، اس مجلس میں ہم ہی نہیں آتے ہیں، اس مجلس میں ائمہ معصومین علیہم السلام آتے ہیں۔ تو جب کربلا میں شہید ہونے والی عظیم الشان ہستیوں کا غم منانے والا بنایا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور کریں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کیا چاہا ہے ہم سے؟ امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم جناب علی اکبر علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، ہم جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اصحاب اور انصار کا اسی طریقے سے حبیب ابن مظاہر کا غم مناتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کا غم مناتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چاہنے والا آیا بیٹھا تو امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ ماہ اذا کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، تم نے روزہ رکھا، انت صائم، روزے سے ہو؟ تو ریان بن شبیب کہتے ہیں نہیں مولا میں روزے سے تو نہیں۔ کہا یہ وہ پہلی تاریخ ہے جس دن جناب زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے عرض کیا تھا رب حب لی، پروردگار مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ خدا نے ان کی دعا قبول کری، قبول کرنے کے بعد فرشتے سے کہا جاؤ بشارت دے دو۔ فرشتہ آیا جناب زکریا کے پاس اور کہا خداوند عالم آپ کو جناب یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اگر کوئی آج کی تاریخ میں روزہ رکھ کے اللہ سے کوئی طلب کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد عرض کیا، تفصیلات ہیں اس میں، وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ دوران جاہلیت میں اس مہینے کا احترام ہوتا تھا مگر اس امت نے احترام نہیں کیا۔ اس کے بعد عرض کیا کیا اے ریان، اس مہینے میں کربلا کے میدان میں ایسے بنی ہاشم جوانوں کو تہہ تیگ کر دیا جن کی مثال روئے زمین پر نہیں تھی۔ میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جن کا غم مناتے ہیں وہ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی زبانی، ان کی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھے
اللہ نے ہمارے مقدر میں کن ہستیوں کا غم منانے کا، کس ذات کا غم منانے والا بنایا ہے کہ جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ہے کسی کی، ان کے جیسا کوئی نہیں پایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ خدا نے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایسا نمونہ دیا ہے، ایسا آئیڈیل بنایا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم شیعوں کے لیے کربلا والوں کا کردار اتنا عظیم کردار ہے کہ جس کی مثال نہ کسی قوم میں پائی جاتی ہے نہ کسی مذہب میں پائی جاتی ہے۔ کوئی نہیں ہے ان کے جیسا، کوئی نہیں ہے ان کے ثانی، کوئی جواب نہیں ہے ان کا۔ تو اب آپ بتائیے، خدا نے ہمیں ان ہستیوں کو دیا تو کیا پروردگار عالم ہم سے کچھ پوچھے گا نہیں؟ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ سب سے بہتر نمونہ دیا ہدایت کے اور سیرت کے جو کردار دیے ہیں، اس کردار کی مثال نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو سامان فراہم کیا اس کی بھی مثال نہیں پائی جاتی ہے کسی دین میں۔ اب اس سے آگے میں تھوڑا سا بڑھ رہا ہوں۔ قرآن دی اللہ نے، کیا قرآن جیسی کتاب کسی دین میں ہے؟ اللہ نے ہمیں آخری نبی دیا، آخری نبی کی مثال کسی دین میں ہے؟ خدا نے ہمیں جو دین اور جو شریعت دی ہے، کیا اس دین کی مثال کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں ہے؟ اس کے دین جیسا کوئی اور دین پایا جاتا؟ حتیٰ میں عرض کروں، خداوند عالم نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی جو دین دیا ہے، وہ دین مسلمانوں میں کسی اور فرقے کو نہیں دیا ہے، وہ دین کسی اور مسلک والے کو نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ ہمارا دین ہے کہ جو آدم سے چلا غدیر میں آیا، غدیر میں اعلان ولایت سے کامل ہوا۔ خدا نے اپنی پسندیدگی کا اس دین سے اظہار کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا، میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دی۔ لہذا جو دین آدم سے چلا، غدیر میں مکمل ہوا اعلان ولایت سے، وہ اسلام غدیری ہمارے پاس ہے۔ اسلام کے دیگر مذاہب میں یہ اسلام غدیری نہیں ہے۔ لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو قرآن ہمارے پاس ہے، جو دین ہمارے پاس ہے، جو نبی ہمارے پاس ہے، جو امام ہمارے پاس ہے، جو کربلا کے کردار ہمارے پاس ہے، یہ نہ کردار کسی مذہب میں ہے، نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی مسلک میں ہے۔ تو عزیزو، اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ توجہ کرے عزیزو، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ضمن میں وہاں تک لانا چاہتا ہوں۔ اتنی ممتاز چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، خدا نے ہمیں جو بھی دی وہ سب ایک کلاس کی ہے، سب ایک کلاس کی ہیں۔ کوئی بھی اس میں ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ جس کو آپ نقلی کہہ دیجئے یا اس کو کوئی کہہ دے کہ نہیں اس میں ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اتنا پاکیزہ کردار، اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم نبی،
کربلا میں جتنی عظیم شخصیتوں کو ہمارے مقدر میں قرار دیا ہے مشعل راہ کے عنوان سے. ابھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کی، ان کا کتنا بڑا مقام ہے. تب چاہنے والا آگے بیٹھا امام علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام نے فرمایا کہ اے شبیب کے فرزند ریان، اگر کسی کے رخسار پر غم حسین میں آنسو بہنے لگے، رخسار پر آنکھوں سے نکل کے رخسار پر آ جائے، تو غفر اللہ، اللہ اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. کثیراً ام قلیلاً، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ان آنسوؤں کی قدر جانیں، ان مجلسوں کی عزت کریں، احترام کریں. اپنے معاملات میں بھی نہ کریں، مگر مجلسوں میں تو سیاست اور نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا فرزند شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں پیغمبر کے ہمراہ کمرے میں رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پیغمبر کے ہمراہ جنت میں رہو، تو فزر حسینہ، تو حسین کی زیارت کرو. زیارت کرو، امام حسین کی زیارت. آج ہم نہیں جا سکتے کسی بنا پر، یا نہیں پہنچے، اسے بھی معصوم نے آسان کر دیا ہے. آپ اپنے گھر سے کربلا کا رخ کیجئے اور ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھ کے آسمان کی طرف سر کو بلند کیجئے اور رخ کیجئے کربلا کو. کہیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. خدا کی قسم آپ کی آواز امام تک پہنچے گی. یہ زیارت ہے، یہ زیارت ہو جائے گی. فزر حسینہ، برکت دیکھیں زیارت امام حسین کی. اگر جنت میں پیغمبر کے ہمراہ کمرے میں رہنا چاہتے ہیں، اس حجرے میں جو رسول اللہ کے لیے قرار دیا گیا ہے، تو امام حسین کی زیارت کیجیے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں یبن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم سے ملاقات کرو اس عالم میں، کہ کوئی بھی تمہارے اوپر گناہ نہ ہو، تو بھی امام کی زیارت کرو. اور اس کے بعد روایت میں جو آیا ہے وہ اس سلسلے میں زیارت، اور اس کے بعد حجر پیغمبر کے لیے یہ بھی آیا کہ چاہتے ہو تو قاتل امام حسین پر لعنت بھیجو. اب اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا، میں اس جملے کی خاطر اتنی روایت کو نقل کرتا ہوا آیا ہوں، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہمیں شہدائے کربلا کا اگر اجر و ثواب چاہیے تو کیا کریں، اور پھر ان کا اجر، ان کا ثواب جو ہے وہ اندازہ کریں کیا ہے. امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو فرزند شبیب، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں وہ اجر ملے جو شہدائے کربلا کو اجر ملا، تو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی یاد آئے تو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما.
اسے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا لیتنی، اے کاش کل ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس منزل پر فائز ہوتے جس منزل پر یہ چاہنے والے اپنی شہادت سے فائز ہوئے. اگر یہ آرزو کرو گے تو امام فرماتے ہیں خداوند عالم تم کو وہی اجر دے گا جو اجر، جو ثواب اللہ نے شہدائے کربلا کو عطا کیا. اب شہدائے کربلا کا اجر کیا ہے؟ توجہ کر عزیزو، کون سا ثواب ہے؟ انہوں نے کون سا کمال عطا کیا ہے؟ کون سا کمال پایا ہے؟ غور کریں عزیزو. معصوم امام کسے کہتے ہیں؟ حجت خدا کون ہے؟ حجت خدا وہ ہے جس کی مثال مخلوقات میں نہیں ہے. پاک و پاکیزہ اس کا وجود، اس کی خلقت، اس کا علم، اس کا کردار، اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کا حلم، اس کی شجاعت، جو بھی ہے اس کے کسی کمال کا جواب مخلوقات میں نہیں ہے. یہ حجت خدا وہ حجت خدا ہے کہ اگر اس کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال میں سے جو سب سے آخری لحظہ عمر کا ہوتا ہے، 60 سال کا 60واں سال، 60ویں سال کا جو آخری لحظہ لمحہ عمر کا ہے، اس لمحے کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی جو معصوم امام کی عمر میں پائے جاتا ہے. ایک لحظہ، ایک لمحہ جو معصوم امام کی عمر میں پایا جاتا ہے، یہ ایک لحظہ دنیا مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا. اب آپ اندازہ کیجئے اصحاب امام نے کیا کیا کربلا میں، انصار امام نے کیا کیا. امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عمر سعد نے، خدا لعنت کرے، عمر سعد نے روز عاشور صبح کے وقت پہلا تیر چلایا تھا اور اس نے اپنے فوج و لشکر کو آگاہ کیا تھا کہ تم گواہ رہنا کہ میں فوج حسینی کی طرف پہلا تیر چلا رہا ہوں. اور جب اس نے پہلا تیر چلایا تو اس کے بعد فوج سے جتنے بھی تیر انداز تھے ان سب نے تیر چلانا شروع کر دیا. تقریباً 4000 کے افراد تھے جنہوں نے ایک ساتھ تیر چلانا شروع کیا. تقریباً 40 سے 50 انصار اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے پہلے حملے میں کام آ گئے تھے اور شہید ہو چکے تھے. مگر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر ایک تیر بھی آنے نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے. پھر ظہر کا وقت آتا ہے. یہ تیر کیوں چلایا تھا عمر سعد نے؟ یا لشکر یزید کی طرف سے جو تیر آئے تھے کس لیے؟ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. سب سے پہلا ان کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کو شہید کرنا. مگر نہیں شہید کر سکے. ظہر کا وقت آیا، چاہنے والا آگے بڑھا آسمان کی طرف، مولا نماز کا وقت، چاہتے یہ نماز بھی ادا کر لیں آپ کی معیت میں. امام نے دعا کی، کہا کون حفاظت کرے گا؟ چاہنے والے کھڑے ہو گئے سامنے. آنے والے تیروں کو اپنے سینوں کے اوپر، اپنے بازوؤں کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر روکا. یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ امام وقت کی جان کی حفاظت کر رہے تھے.
کہ کوئی تیر آ کے امام وقت کے بدن پہ نہ لگے. اس کے بعد ایک ایک چاہنے والا جاتا ہے شہید ہونے کے لیے. آپ اندازہ کریں عزیزو, توجہ چاہتا ہوں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ایک چاہنے والا جاتا ہے مقابلے میں, اور فوج یزید سے ایک ایک ادھر سے آتا ہے, لڑتا ہے. اور اتنے مختصر افراد تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف, مگر ایسی حکمت عملی سے جنگ کر رہے تھے کہ اگر یہ نہ چاہتے تو فوج یزید امام حسین کو صبح میں ہی قتل کر دیتی اور شہید کر دیتی. مگر ان لوگوں نے امام کی شہادت کو عصر عاشور تک ٹالے رکھا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, ان اصحاب نے کیا کیا, انصار نے کیا کیا. ایک طرف آپ امام کی عمر کے ایک لحظہ کا اندازہ کیجئے. امام وقت وہ ہے کہ جو ایک وہ لحظہ عمر کا اس کی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو آپ اب اندازہ کیجئے چاہنے والوں نے اگر اپنی قربانی نہ دی ہوتی اور انہوں نے اپنا ایثار نہ دکھایا ہوتا تو امام حسین پہلے شہید ہو جاتے. لہذا انہوں نے ایسا کام کیا کہ امام وقت کی جان کی حفاظت کی اور شہادت کو صبح سے لے کے عصر عاشور تک ٹالے رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام زمانہ کے عمر کے آخری لمحے کا جو پوری کائنات مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی, ارے امام وقت کی جان کی حفاظت اتنے گھنٹوں کرتے رہے, اس کا جواب کہیں نہیں ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. یہ شہدائے کربلا کا معمولی کام نہیں تھا, یہ قربانی, عظیم قربانی. کتنا اجر ملا ہے, کتنا ثواب انصار حسین کو ملا ہے. جو زندگی کا ایک لمحے کبھی کائنات مل کے مقابلہ نہ کر سکے, اس کی زندگی کے چند گھنٹوں کی حفاظت, وہ بھی جان کی حفاظت, یا اصحاب نے مل کے کیا ہے. کتنا اجر. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو شہدائے کربلا کا ثواب حاصل کرنا تو جب بھی تمہیں یاد آئے تو کہو اے کاش کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اپنی جان قربان کر دیتے. یہ عزائے حسین کی برکت ہے کہ یہاں رہ کے آرزو کریں سچے دل سے شہدائے کربلا کے اجر میں ثواب شامل ہو جائیں گے. یہ عظیم قربانی تھی عزیزان کرام. اسی لیے آپ دیکھیں کیوں کہا گیا ہے جناب آدم علیہ السلام نے اپنی اتنی عمر عبادت و بندگی کی ہے تب صفی اللہ کہلائے. اور ہم ان کے لیے زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداہ. اے اصفیاء خدا. وہ جناب آدم صفی اللہ تھے اور یہ اصحاب شاید انہی چند گھنٹوں کی حفاظت کی برکت سے اللہ نے ان کو صفی اللہ بنا دیا ہے. خداوند عالم نے ان کو ودا یعنی جو ان کی جان کی حفاظت کر کے ان کے وجود میں اپنی محبت کو شامل کر دے. تو پروردگار عالم نے ہمیں
یہ نعمت دی ہے جو عزاداری کی شکل میں ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں شہدائے کربلا کا پاکیزہ کردار دیا ہے، جس کا جواب اور جس کی مثال کہیں نہیں پائی جاتی۔ تو اب میں عرض کروں آخری بات آج کی مجلس میں، جب اتنا عظیم کردار دیا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہ کتاب، نہ دین، نہ شریعت، نہ نبی اور نہ ہی امام، شہدائے کربلا کے کردار، انصار امام حسین، ان کے جیسے بھی بعض روایت میں کہ پروردگار عالم کے یہاں پہلے سے یہ شہدائے کربلا معین تھے، مشخص ان کا نام بھی ان کے لکھا ہوا تھا پہلے سے، جو شہدائے کربلا ہیں ان کو جمع ہونا ہے آخر میں۔ تو اب ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہمارا کام کیا ہوگا اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کچھ ذمہ داری بنتی یا نہیں بنتی؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے اور اپنے بچے کی تربیت کے لیے اگر کوئی اہتمام کریں اسپیشل طریقے سے، تو اس کے بعد آپ اپنے بچے سے کیا توقع رکھیں گے؟ اگر اپنے بچے کی تعلیم کے لیے بہترین اسکول میں آپ نے اس کا ایڈمیشن کرایا، بہترین ٹیچر کا انتظام کیا، بہترین ٹیوشن، کوچنگ، گھر میں بھی بہترین جگہ، الگ سے ایک حجرہ کمرہ اس کے لیے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، ہر طرح کے وسائل آپ نے اس کے لیے فراہم کر دیا۔ امتحان ہوا، امتحان میں رزلٹ آیا، معمولی رزلٹ، کم نمبر سے کامیاب ہوا، کم نمبر سے کامیاب ہوا۔ تو آپ بتائیے ایسے موقع پر باپ کا دل بیٹے کے اس عمل سے رنجیدہ ہو گیا نہیں؟ بیٹا میں نے تمہارے لیے اتنا اہتمام کیا، اگر تم کو ایسے ہی کامیاب ہونا تھا تو بہترین اسکول، بہترین ٹیچر، بہترین کوچنگ، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معمولی اسکول میں بھی معمولی فیس سے بھی تم نمبر لا سکتے تھے۔ اے عزیزوں اور دوستو، ہم جب اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین چیزوں کا، بہترین اسکول، بہترین ٹیچر، بہترین کوچنگ، بہترین فیس، بہترین حجرے کا انتظام کرتے اور رزلٹ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم ان تمام بہترین وسائل کے مقابل میں رزلٹ نہ لائے، لہذا دل میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹا تمہیں اتنے نمبروں سے اگر کامیاب ہونا تھا تو پھر ان تمام وسائل کے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ اے عزیزو، اگر اللہ نے ہمیں بہترین قرآن دیا، بہترین دین دیا، بہترین امام دیے، بہترین نبی دیے، بہترین شہدائے کربلا کا کردار دیا، تو اب اللہ بھی چاہتا ہے یہ عزادار میدان کردار میں دوسرے تمام لوگوں سے آگے نظر آئے۔ ایک اور صلوات مل جل کر کے بلند آواز کر، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی قدر کیجئے۔ یہ عزائے حسین ہمارے مقدر میں ہے، اسے ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم عزاداری کریں گے تو عزاداری رہے گی۔ عزاداری جناب آدم نے کیا،
عزاداری جناب نوح نے کیا ہے، عزاداری جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا ہے، عزاداری آسمان کے فرشتوں نے کی، عزاداری جنگل اور صحرا کے جانوروں نے کی ہے، عزاداری دریا کی مچھلیوں نے بھی کی ہے، عزاداری فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں نے بھی کی، عزاداری آسمان سے خون کی بارش ہو کے آسمان نے کی ہے، عزاداری آسمان سے سرخ مٹی نازل ہو کے آسمان نے کی ہے، عزاداری پیغمبر نے کی ہے، عزاداری جناب زہرا نے کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نام حسین زبان پر آتا ہے مومن کے دل میں غم پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عزاداروں، ایام عزائے حسین یہ استقبال ماہ عزا کی مجلس ہے، آنے والی مجلسوں میں بیان ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ حسین ابن علی کے مصائب میں کتنا اجر و کتنا ثواب پایا جاتا ہے۔ امام حسین کے غم کو کن کن لوگوں نے غم منایا ہے، اور یہ غم تاریخ میں کہاں کہاں سے ہو کے یہاں پہنچا ہے۔ عزاداروں، اگر ہم اس مقدمے والی مجلس میں اور استقبال ماہ عزا کی مجلس میں مقدمہ کربلا جناب مسلم ابن عقیل کا ذکر نہ کرے تو شاید تذکرہ کربلا نامکمل ہو رہے گا۔ عزاداروں، حسین ابن علی نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ جب 18,000 خطوط آئے ہیں تو امام نے بلایا، اپنے بھائی کو کہا انی باعث الیکم اخی وابن عمی، میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی کو اور جس کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں اسے تمہاری طرف بھیجتا ہوں۔ ارباب عزا جناب مسلم آئے، کہاں آئے؟ کوفہ آئے۔ کوفہ آنے کے بعد جب بیعت ہونے لگی، جناب مسلم نے دیکھا اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حسین ابن علی کو خط بھیج دیا کہ اے مولا، اتنے 1000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کے لیے راستہ ہموار ہے۔ یہی تو خط تھا جس کی بنا پہ جناب مسلم کو آخر وقت میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور کسی کو تلاش کر رہے تھے، اے کاش کوئی وہ پیغام پہنچا دیتا میرے آقا کو کہ اے آقا، میں نے آپ کو آنے کے لیے ضرور لکھا ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں گرفتار کر لیا گیا ہوں۔ ارے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ عزاداروں، مسجد سے نکلے تو کوئی نہیں ہے، تنہا کہاں جائے؟ کوفے کی گلیوں میں مسلم ٹہل رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک قبیلے کی طرف گئے، وہاں دیکھا ایک دروازے پر ایک عورت طوع نام کی کھڑی ہوئی ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا تو کیا کہ کون ہے کہ جو اس عالم میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اپنے بال بچوں کے پاس، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ جناب مسلم کچھ نہیں بولے۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ اے شخص، کیا تو یہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہے؟ تیرا کوئی یہاں اہل و عیال میں سے نہیں ہے؟ تیسری مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا جس کا کوئی نہ ہو کوفے میں، جس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو، وہ کہاں جائے؟ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ارے جیسے ہی مومنہ نے سنا مسلم ابن عقیل آئے
اور معلوم ہے یہ محمد ابن اشعث کی کنیز تھی جو آزاد ہو گئی تھی، یا اس کو شادی کر دیا تھا دوسرے سے، اور اس کا ایک بیٹا بلال نام کا تھا، الگ زندگی گزار رہی تھی۔ جناب مسلم نے عقیل اس دروازے پر کہا آؤ اندر آؤ، گھر لے کر کے اندر آئی، کمرے میں بستر لگایا، کھانا پیش کیا۔ جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا مگر رات بھر عبادت کرتے رہے۔ اس نے دیکھا سوئے نہیں تو اس نے کہا آ کر کے آپ رات میں سوئے نہیں، آپ رات میں آرام نہیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے ہاں میں نے خواب میں علی مرتضیٰ کو دیکھا، فرما رہے تھے کہ تم آج ہمارے پاس مہمان رہو گے، لہذا میں آمادہ ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ایک مرتبہ کانڈ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا بلال جب دیکھا کہ غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے، میری ماں ایک کمرے میں جا رہی آ رہی، پوچھا کیا خبر ہے، اصرار کیا تو بتا دیا۔ یہ نالائق ملعون بیٹا جا کے اس نے ابن زیاد سے بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے یہاں ہے۔ لشکر بھیجا، 500 کی فوج، 500 سپاہی چلے۔ ادھر سے محمد ابن اشعث کی سرکردگی میں مسلم نے جیسے ہی آواز سنی گھر سے باہر نکل آئے۔ نہیں چاہتے تھے کہ مومنہ کے گھر میں یہ آ جائیں اور اس کے گھر کی بے حرمتی ہو۔ آپ باہر نکلے، تلوار کو بیان سے نکالا اور ادھر سے حملہ شروع ہوا۔ جناب مسلم گلیوں میں لڑتے رہے، مارتے رہے، ہر ایک کو واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ جو فوج آئی تھی وہ کم پڑ گئی۔ محمد ابن اشعث نے بھیجا ابن زیاد کو کہ اور فوج بھیج دے لڑنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو بھیجا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے، اتنے لوگ میرے کام آ گئے۔ اس نے کہا تجھے نہیں معلوم، کسی اور سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ بنی ہاشم کا بہادر ہے کہ جس کو ایسے نہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ امان دے دو، اس نے کہا کہ دھوکے سے انہیں گرفتار کرو۔ بس یہ کیا کہنا تھا عزادارو۔ روایت کہتی ہے ادھر ایک گڑھا کھودا گیا، اسے پاڑ دیا گیا، مسلم لڑتے لڑتے اس گڑھے میں گرے، چاروں طرف سے تلواریں، نیزے، ارے مسلم پھر بھی وار کرتے رہے مگر ایک وار آپ کے ہونٹ کے اوپر پڑا، آپ کا ہونٹ کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اب کیا کرے؟ مگر پھر بھی مسلم لڑ رہے ہیں، مسلم شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر عزیزو ادھر سے ظالموں نے بڑھ کے مسلم کی تلوار لے لی۔ تلوار لے لی، مسلم بغیر تلوار کے ارے انہیں امان دے کے گرفتار کیا گیا، دارالامارہ پہ لانے کے بعد اندر ابن زیاد کے سامنے کسی نے کہا تم نے سلام نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ کیا اس لائق ہے کہ میں اسے سلام کروں؟ میرا آقا وہاں ہے، میرا آقا اور سردار وہاں ہے، میں اسے سلام کے لائق جانتا ہوں۔ اس کے بعد کہ اگر یہ قتل کرنا چاہتا ہے تو سلام کیسے؟ اس کے بعد جناب مسلم نے عقیل نے کچھ وصیتیں کی، قرض تھا، کہا کہ یہ تلوار بیچ کے زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دیا جائے، اور تمام تفصیلات ہیں۔ مگر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم میں تمہیں قتل کروں گا۔ جس نے وار کیا تھا آپ کے ہونٹ کے اوپر اس جلاد کو بلایا، کہا جاؤ دارالامارہ کے چھت پہ جاؤ، جا کے ان کا سر قلم کر دو۔ لے کر کے مسلم کا ہاتھ پکڑا، لے کے اوپر گئے۔ اے عزادارو، یہ مسلم دل میں ساری آرزو یہ ہے کہ میں نے تو آقا کو بلایا ہے، اے کاش کوئی میرے آقا کو خبر کر دیتا کہ کوفے کے حالات ایسے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے مسلم موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، بلکہ میں نے آقا کو بلایا ہے۔ ارے آقا اس عالم
غم میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ کہا تم قتل کرنا چاہتے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ مسلم نے 2 رکعت کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد رک کیا ادھر جہاں آقا تھے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند پیغمبر تم پر میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد دارالامارہ کی بلندی پر لے گیا جلاد، مسلم کا سر قلم کیا، پہلے سر قلم کیا اور اس کے بعد سر کو پھینکا اوپر سے اور لاش میں رسی باندھ کے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا۔ میں کہوں گا اے مسلم، تم نے اپنے مولا کی سیرت پر بھی عمل کر لیا۔ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، وہ مدینہ کی گلی تھی، یہ کوفہ کی گلی ہے۔ اے مسلم، ارے تم کربلا کے شہیدوں کے غم میں بھی شریک ہو گئے، آخر وقت تک حسین کو پانی نہیں ملا۔ اے مسلم، ارے آپ کو بھی پانی نہیں ملا۔ اے مسلم، اگر آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، حسین کا 6 ماہ اصغر ننھی سکینہ زندان میں سو گئی، آپ کے مصائب حسین کے مصائب سے ملتے۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار دنیا میں آخرت میں شفاعت امام حسین سے سرفراز فرما، پالنے والے ہماری نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد پڑھ کر کے مرحومہ کلثوم بھائی ولی محمد، مرحوم داؤد بھائی ولی محمد، مرحومہ شہر بانو بھائی جعفر علی، مرحوم محمد حسین بھائی ولی محمد، مرحوم محمد علی بھائی واشنگ والا، مرحومہ حاجیانی مریم بھائی بنت جعفر علی، مرحوم محمد علی بھائی اللہ الدین انیا، مرحوم حاجی رمضان علی ولی محمد رمکڑا والا اور تمام مومنین مومنات کو ہدیہ فرما۔